اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے تھے ریوولٹ کی اور ریبیلین کی اور بغاوت کی اور ایک اوورال سوشل انریسٹ کی جو اس کے نتیجے میں ہے، اور اس کی یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ریوولٹ سوشل انریسٹ کو پروموٹ کر رہی ہے اور سوشل انریسٹ مزید ریوولٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ میوچولی سنرجائزنگ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو بڑھا رہی ہیں بیسیکلی۔ بہت مختصراً ریوولٹ کی شکلیں میں آپ سے بیان کرتا چلوں تو سب سے جو کم تر شکل ہے وہ ڈس اوبے کرنا ہے، یعنی بات نہ ماننا۔ میں نے کہا تھا کہ ڈیفائی کرنا آرڈرز کو، یہ سب سے کم تر شکل ہے اس کی۔ کچھ نہیں کرنا، کوئی خرابی نہیں کرنی، بس بات نہیں ماننی۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو اگر وہ بات نہیں ماننی تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر ظاہر ہے اس کو کانسٹنٹلی اگنور کرنا، اور وہ اگنور اگینسٹ ریپیٹیشن بھی کرنا ہے کہ اس بات پہ توجہ نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ یعنی نہیں ماننی، اور جب اس بات پہ انسسٹ کریں گے تو پھر اسے اگنور کیے چلے جانا ہے۔ پھر اسٹریٹ اوے یعنی اوپن ڈس اوبے کرنا جس کو کہتے ہیں، یعنی اوپنلی ڈس اوبے کرنا کہ نہیں جناب میں نہیں کروں گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں کر رہے خاموش ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی میں نہیں کروں گا، میں کیوں کروں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ بات نہیں کرنی، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ ایک اس سے اگلی شکل ریوولٹ کی یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کرنا، یعنی اگر ادھر جانے کا کہہ رہے ہیں تو ادھر نہیں جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ فلاں کام کرنے کا کہہ رہے ہیں تو فلاں نہیں کریں گے، دوسرا کوئی کام کریں گے جو بالکل اس کی ہر لحاظ سے اس کے اپوزٹ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک ریوولٹ کی شکل ہے۔ اور فائنلی ریوولٹ کی جو الٹیمیٹ شکل ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو نارمز ہیں ان کو اوپنلی چیلنج کیا جائے، اور ایک یعنی بڑا چیلنج بنا کے سامنے رکھا جائے کہ جناب آپ کا سارا سسٹم بوسیدہ بیکار ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفارم ٹو دس سسٹم، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، اور میں اس کو اوپنلی چیلنج کرتا ہوں اس کو۔ یہ ریوولٹ کی شکلیں ہیں۔ اور ریوولٹ کی ڈیوریشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں سمپلی بہت مختصر شارٹ لیوڈ ہو سکتا ہے ریوولٹ، جیسے بچوں میں ہوتا ہے، کبھی کوئی بات نہیں مانی پھر مان بھی لی، وہی بات پھر مان بھی لیتے ہیں، کسی اور طریقے سے کہہ دیں تو مان لیتے ہیں۔ کچھ ہے جو ذرا مڈ ٹرم ہے، یعنی زندگی کی ایک فیز میں ہوتی ہے، چونکہ ایک خاص ایجز میں ہماری کچھ خاص اورینٹیشن چل رہی ہوتی ہیں، تو جو ینگ ایج ہے اس میں ایک ینگ ایج کے دوران ایک سرٹن ہمارا فریم آف مائنڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں ہماری ریوولٹ کی کچھ اور چیزیں ہیں۔ پھر کچھ ہیں جو میچیور ایج میں آتی ہیں جو لائف لانگ چلتی ہیں، یعنی ان کو دماغ سے نکالنا یا ان لوگوں کو چینج کرنا کافی مشکل کام ہے، چونکہ وہ کمٹ کر چکے ہیں کچھ طرح کی چیزوں کے ساتھ، تو لہذا وہ کمٹمنٹ ان کی چل رہی ہے۔ اب جب ریوولٹ کی صورتحال موجود ہے اور سوشل انریسٹ بھی بہت موجود ہے تو کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم سب کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یا کوئی اور ایسی بڑی کوئی پاور یا کوئی ادارہ یا اور اس طرح کے کوئی گروپ اچانک چیزوں کو درست کر لیں گے تو وہ نہیں ہو پاتا، چونکہ بہرحال یہ چیزیں گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہیں اور اس میں پبلک شامل ہے، تو ہر پبلک کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اٹس امپاسبل ٹو ڈو دیٹ۔ تو اس کو باٹم اپ ہی جانا چاہیے، نیچے سے اوپر چینج جانی چاہیے، اوپر سے نیچے چینج نہیں آ سکتی، اور اوپر سے نیچے بنیادی طور پہ فیسیلیٹیشن آتی کہ اگر واقعی سرکار انٹرسٹڈ ہو تو وہ فیسیلیٹیٹ کرے پازیٹیو چینجز کے لیے، اور جو لوگ ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں، تو مل جل کے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ مل کے آپس میں بہت اچھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو را ٹیلنٹ ہے اور را انرجی ہے یوتھس کی، اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جائے، اور وہ طریقے کئی ایک ہو سکتے ہیں، ان کو کئی پروڈکٹیو کاموں میں لگایا جا سکتا ہے اور لگانا چاہیے۔ ان سے آپ ایجوکیشن کے کام لے سکتے ہیں، ان سے آپ ریفارم کے کام لے سکتے ہیں، ان سے آپ ڈیولپمنٹ کے کام لے سکتے ہیں، ان کو آپ بہت سے ایسے پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکتے ہیں جس سے اوورال سب کا فائدہ ہوگا، ان کا بھی ہوگا اوروں کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے را ٹیلنٹ اور را انرجی کو ایکسپریشن دینا،
اور اس کو چینلائز کرنا. اور یہ چینلائز کرنا سفارش کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ شروع میں، نہ بعد میں، نہ آخر میں، بلکہ یہ ایک اوپن میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور ہر شخص کو اس میں فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ آئے اور کام کرے اور کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کو اس کے حساب سے ایک سرٹن ریوارڈ بھی ملنا چاہیے، ایک سرٹن کمپنسیشن بھی اس کو ملنی چاہیے تاکہ اس کی زندگی چلتی رہے. یہ صرف کوئی خیالی اور آئیڈیولوجیکل گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کے بدلے میں اسے ایکچولی پیسے بھی ملنے چاہیے، یوں کہہ لیجیے کمپنسیشن ہونی چاہیے اس کی. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وی نیڈ ٹو انکریج ڈائیلاگ. یہ بات پہلے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ڈائیلاگ بند ہو گیا ہے، ہمارے ہاں لڑائی ہے. اب ایکچولی ہمارے ہاں ٹی وی پہ بھی لڑائی ہے. کوئی جتنے آپ دیکھ لیجئے، جتنے ٹاک شوز چل رہے ہیں جو بہرحال جس میں ٹاک ہی ہے، ان ٹاکس میں ایک دوسرے پہ اوپنلی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھی کرتے ہیں، اور ڈائیلاگ نہیں ہے. یعنی کوئی ایک دوسرے کی بات سننے پہ راضی نہیں ہے. اور یہ ٹی وی کے علاوہ بھی عام بھی جب آپ گفتگو سنتے ہیں تو لوگ اتنے یعنی پولرائزڈ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتے. وہ یعنی اب اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بٹ میں اس سائڈ پہ. وہ پطرس بخاری مرحوم نے کہا تھا کہ مزاح پیدا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کا پرسپیکٹو بدل دیں. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ غالب کا شعر ہے کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں. جو ان کا ایک شعر تھا نا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے بڑھ کر کوئی کہہ دے صحرا. تو یعنی وہ ہم تو سخن کی طرفداری کر رہے ہیں نا، میرٹ کی بات کر رہے ہیں، غالب کی فیور نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو الٹ کر دیں، آپ یہ کہیں کہ ہم طرفدار ہیں غالب کے، سخن فہم نہیں، تو یہ مزاح ہو جائے گا. تو آپ غالب کو فیور کر رہے ہیں، آپ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کی میرٹ کیا ہے اس کا. تو لیکن اب یہ مزاح نہیں ہے، اب یہ سیریس ہو گیا ہے، اور یہ کام مستقل آ چکا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے اور ہماری جو فیور ہے وہ ٹوٹلی میرٹ بیسڈ نہیں رہی، یعنی میرٹ سے ہٹ گئی ہے وہ. اب ہم صرف پولرائزڈ ہیں، اور ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو کر لیا. ہم اس کے بارے میں کوئی لاجک، کوئی ریشنل، کوئی میرٹ، کوئی کسی قسم کی بات سننے کے حق میں نہیں رہے. اور ہم یہ بڑا انفارچونیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ڈائیلاگ بند ہو گیا، اور ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے سے لڑ تو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے انفارچونیٹلی. اور ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، دیکھیے یہ لوگ ہیں جو اوپینین لیڈرز ہیں، آپ کے جو دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، جو آپ کے اینالسٹ ہیں جو ٹی وی پہ سارا وقت آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ اگر ان کے ہاں ڈائیلاگ شروع ہو جائے تو عام پبلک کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر ہمارے ریلیجس اسکالرس ہیں، پھر ہمارے ایجوکیشنل اسکالرس ہیں، اگر ان کے ہاں ڈائیلاگ شروع ہو جائے تو بھی لوگوں پہ اس کا اثر آئے گا. پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اگر کسی شکل میں وہ بھی ڈائیلاگ کی کوئی کوشش شروع کر لیں، اپنے انٹرسٹ تو واچ انہیں کرنے ہی ہیں، وہ کریں گے ہی، ساری دنیا میں کرتے ہیں، لیکن کچھ ڈائیلاگ کی صورت بھی نکال لیں تو بہت لوگوں کو بڑا اس کا اثر پڑے گا اس بات کا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈائیلاگ شروع ہونا چاہیے. پہلا جو را انرجی ہے اس کو چینل ملنا چاہیے، چینلائز کرنا چاہیے. نمبر 2 ڈائیلاگ شروع کرنا چاہیے، اور یہ ڈائیلاگ ملٹیپل لیولز پہ ہونا چاہیے، اور اس کو مستقل جاری ہونا چاہیے تاکہ ڈائیلاگ کے تھرو ہم بہت سی چیزیں ریزالو کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈسینٹ کو ایکسیپٹ اگر ہم نہیں بھی کرنا چاہتے مت کریں، لیکن کم از کم اس کو سننے کا حوصلہ پیدا کر لیں. یعنی ہر وہ شخص جو ہم سے ڈفرینٹ بات کہتا ہے، جس کی سوچ ہم سے مختلف ہے، ہم کم از کم یہ تو اس کو حق دے دیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکے اور ہم اس کی بات سننے کا حوصلہ رکھ سکیں. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے مت کریں، ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سن لیں کم از کم، اور دوسری بہت ہی اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ اگری ود یو بٹ آئی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. تو کم از کم پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کر لیں، یہ تاکہ اس سے بھی ڈائیلاگ بہتر ہوگا، اور اس سے بھی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رفٹ ہے اور جو فرکشن ہے اور جو آپس میں تناؤ ہے اور جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اس میں کمی واقع ہوتی. چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ براڈ چیزوں کے فریم ورک پہ ہمیں میوچولی ایک ہائر لیول پہ ایگری کرنا چاہیے.
یعنی اس میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے میڈیا ہیں وہ کیا چیز اس میں آئے گی، کون سی لینگویج یوز ہوگی، کون سی نہیں ہوگی. چونکہ ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو زبان کا معیار جس حد تک گر چکا ہے اور جس قسم کی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے وہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں. وہ شائستگی کی لمٹس تو بہت اوپر رہ گئیں کہیں، یہ تو اس سے بہت نیچے گر چکے ہیں کہیں پہ. تو اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ ایک سرٹن فریم ورک، براڈ فریم ورک طے ہو اور اس کے مطابق لوگ اس پہ ایگری بھی کریں اور اس کو فالو بھی کریں. ڈسینٹ کریں، ڈس ایگری کریں، بالکل آپس میں ڈیبیٹ کریں، لیکن ایک سرٹن فریم ورک کے اندر کریں. اس میں ذاتی حملے، اس میں بہت ہی یعنی پرسنل اٹیکس اور ایسی باتیں کہنا جو کسی کے کریکٹر اسیسینیشن اسٹریٹ اوے کرنا اور ڈائریکٹ بیٹھ کے کرنا اور بہت ہی عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا، یہ نہایت نامناسب ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. اور فائنلی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یعنی ایک دوسرے کو، یہ سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہم سب ویلیویبل ہیں، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں، ہم سب اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اگر آبادی 22 کروڑ ہے اور اس میں سے اگر آپ کی 10، 15، 20، 25 لاکھ پولیس ہے تو 25 لاکھ پولیس 22 کروڑ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کی 8-10 لاکھ کی آرمی ہے تو وہ 22 کروڑ کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. ان کا کام بھی ڈیفرنٹ ہے، وہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پبلک کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے. اور آپ کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہوتی ایسی، ان کا تو یہی پاور ہے نا، پولیس سے کام لے لیں. تو لہٰذا پیپل نیڈ ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر. ہم اگر کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، اس کے رائٹس پروٹیکٹ کریں، اس کی پراپرٹی پروٹیکٹ کریں، اس کی عزت کو پروٹیکٹ کریں، اس کی رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کریں، تو بائی اینڈ لارج جو میجورٹی اگر یہ کام کر رہی ہے، تو اگر کوئی مائنورٹی ایلیمنٹ، اور مائنورٹی ہی ہوتا ہے ہمیشہ فارچونیٹلی، مائنورٹی ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس کو تھریٹ کر رہا ہے اور اس کو پروٹیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو روکنے میں آسانی رہے گی. 5 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. ایک یہ کہ جو یوتھ کی پرٹیکولرلی انرجی ہے اور ہر لیول پہ جو انرجی ہے اور ٹیلنٹ ہے اس کو چینلائز کرنے کی صورتیں ہونی چاہیے، اور یہ صورتیں مختلف لیولز پہ ہونی چاہیے، ہائر لیول پہ، لوور لیول پہ، ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. دوسرا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو اوپن ڈائلاگ، وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر ایکچولی، اور وہ اس ڈائلاگ کی وجہ سے بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کی اختلافی بات سن لینی چاہیے. ہم نہیں مانیں، نہ مانیں، مت اگری کریں، سن لینا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ ہم ایک فریم ورک پہ اگری کریں کہ اس سے کم یا اس سے باہر بات نہیں ہوگی. ایک سرٹن کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا جس کو سب لوگ فالو کریں گے. اس کو کراس کرنے کی، اس کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں بھی جو کوئی کرے اس کو سب لوگوں کو ریزسٹ کرنا چاہیے اور اس کو اس فریم ورک کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور 5ویں بات میں نے یہ کہی ہے کہ وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر. ایک دوسرے کی ہم جان مال عزت کی حفاظت کریں اور پھر ہم ایک اچھا معاشرہ ترتیب دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. دیکھیے یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ معاشرہ اچھا ہو، پرسکون ہو. ایگیلیٹیرین سوسائٹی تو ایک آئیڈیل ہے جو بہت ہی اچھی بنیادوں پہ قائم ہوتی ہے. ابھی جس لیول پہ ہم ہیں یہاں سے ایگیلیٹیرین سوسائٹی تک پہنچنا ایک لمبا فاصلہ ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایک پرسسٹنٹ ایفرٹ کی جائے اور ایک اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کی جائے تو وہاں پہنچا جا سکتا ہے. لیکن کم از کم ہم ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے لیں ان اے ریلیٹیولی شارٹ اسپین آف ٹائم جو لیویبل ہو، جہاں پہ رہ کے لوگوں کو اچھا لگے، اور جہاں سے ہر شخص پاکستان سے باہر کسی نہ کسی شکل میں امیگریشن لے کے جانے کی کوشش میں مصروف نہ ہو. یعنی وہ جن کے پاس مینز ہیں وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں پاکستان سے، جن کے پاس مینز نہیں ہیں وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں جو لوگ بڑے زیادہ مینز والے ہیں وہ جا چکے ہیں. اب ان کا ایک خاص سسٹم ہے کہ پاکستان میں وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستانی پبلک کو فلیس کرنے کا کام ہے. یعنی لوٹ مار کا کام یہاں کر رہے ہیں، رہتے باہر ہیں، اور ان کے باقی جائیدادیں اور ان کی حفاظت اور سارا کچھ وہ باہر ہے.
یہاں انہوں نے جو بھی بزنس چلایا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کا پرپز یہاں سے پیسے کمانا ہے، اس سے زیادہ انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ پاکستان میں پیسے کمانا ذرا آسان کام ہے۔ اینی وے، بات لمبی ہوتی ہے، آئیے مل جل کے کوشش کریں کہ ہم اسی سوسائٹی کو، ہمیں یہاں رہنا ہے۔ میں تو ایک دن بھی کہیں باہر نہیں جانا چاہتا، نہ میں نے کبھی سوچا ہے امیگریٹ کرنے کے بارے میں، کبھی سوچا تھا تو میں نے خود سے اس بات کو ختم کر دیا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم امیگریٹ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں یہیں رہنا ہے اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ سو آئیے مل جل کے کوشش کریں کہ ہم اس ملک کو بہتر کر سکیں، اس معاشرے کو بہتر کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ تسلی کا، سکون کا، خوشی کا سامان مہیا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔